بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، سورہ کافرون کے واقعے کے بعد قریش نے آپ سے یہ کہا، خیر اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو منظور کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے، اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، سبز و شادابی کا کہیں نام نہیں، لہٰذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے آپ یہ درخواست کیجیے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت ہو، اور شام اور عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے، اور ہمارے آباء و اجداد اور خصوصاً قصی بن کلاب کو زندہ فرمائیں تاکہ ہم ان سے تمہارے بارے میں دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا، اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا، اچھا اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجیے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ وہ آپ کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے، جس سے آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند ذوالجلال سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بہبودی ہے، اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ قریش نے کہا، اچھا تو آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے۔ اور ناظرین، اس پر عبداللہ بن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت و رسالت کا پروانہ لکھوا لاؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کی علل اعلان شہادت دیں تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ ناظرین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دیے گئے جو سابقہ امتوں پر bھیجے گئے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ سے درخواست کی کہ کوہ صفوہ کو آپ سونا بنا دیں، اور ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس بار اللہ سے دعا مانگے کہ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور یہ فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو چاہتے ہو وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں، اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قریش نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں۔ ناظرین، یہ تمام واقعہ علامہ سہیلی کے کلام میں موجود ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔